قل للمؤمنین، اور آپ ارشاد فرما دیجئے کہیے ایمان والوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے ستر کی۔ اب یہ دوسرا حکم دے دیا۔ اس پورے رکوع میں 6 حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے یہ دوسرا حکم دے دیا۔ پہلا اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو اب یہ کرنے کے کام یہ ہیں ایمان والوں کے کہ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ من کا جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ اپنی بعض نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ ساری نگاہوں کے نیچے کرنے کا حکم نہیں، 2 نگاہیں ایسی ہیں جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، ایک بری نگاہ غیر محرم کو دیکھنا ایک، اور ایک یہ کہ کوئی انسان اجنبی ہے اور وہ اپنی اجنبیت کا فائدہ اٹھائے کہیں اور خام خواہ جا کے لوگوں کو تاکتا پھرے، اس سے منع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر تمہیں پابندی ہے کہ تم اپنی نظر کی حفاظت کرو، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نظر کی حفاظت کا بتاتے تھے۔ لوگوں کے گھروں پہ جانے پہ پابندی لگی تاکہ اس کا انجام جو نکل سکتا ہے وہ نہ ہو، اور یہاں سے دوسرا سٹیپ لے لیا کہ نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ نظر بہکے گی تو اس کے بعد دل خراب ہونا شروع ہو جائے گا، خیالات غلط ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے اور گناہوں کا راستہ کھل جائے گا۔ تو نظر کی حفاظت کا فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکے تھے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ، اور مزدلفہ میں آپ نے میں کہا کہ تم میرے لیے کنکر چن دو، اور صبح آپ نے رمی کرنی تھی، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکر پیش کیے، اور آپ نے اپنی سواری کے پچھلے حصے میں میرے بھائی فضل ابن عباس کو بٹھا لیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کی صبح کو مزدلفہ سے مینا کی طرف لوٹے ہیں رمی کرنے کے غرض سے، تو وہ کہتے تھے میرے بھائی فضل بہت خوبصورت تھے، اور ایک لڑکی سامنے سے آئی اور وہ بھی بہت خوبصورت تھی، تو وہ دیکھنے لگی فضل ابن عباس کو، اور مسئلہ اس نے پوچھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فضل ابن عباس بھی اسے دیکھ رہے تھے، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، بس صرف فضل کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پورا اسے ایک طرف کو گھما دیا، اور اس لڑکی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ میں پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے لوگوں پہ، اور میرا باپ بہت بوڑھا ہے اور وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تم اس کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، فضل رضی اللہ عنہ کی جو خوبصورتی تھی اس لڑکی کو اچھی لگی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ رکھا کہ اس کی تھوڑی کو پکڑ لیا اور ایک طرف کو پھیر دیا، یعنی یہ اسے عملاً سمجھا دیا کہ ایسے نہیں دیکھا کرتے۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا یغضوا من ابصارہم، اور ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو، منع کیا۔ ہوتا ہے نا گلی محلہ جہاں پہ لوگ سب گزرتے ہیں، یہاں چارپائیاں بچھا کے بیٹھ جانا، لوگوں کے راستے کبھی کبھی تنگ ہو جاتے ہیں، راستے کی تنگی کو تو منع کیا، حتیٰ کہ ان راستوں کا اتنا خیال رکھا ہے کہ مشکات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں فیصلہ کیا زمین کا، اور آپ نے فرمایا تمہارے راستے 15 فٹ تقریباً بنتا ہے، آپ نے فرمایا اس سے کم نہ رکھنا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ اونٹ گاڑی چلا کرتی تھی، تو ایک ادھر کے لیے اور ایک ادھر کے لیے، 2 گاڑیاں اگر آمنے سے وہ اس کو کراس کریں تو اس کے لیے اتنے ہاتھ جگہ چاہیے ہوتی تھی، تو فرمایا مسلمانوں کو اس سے کم راستہ نہیں رکھنا۔
تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی تھی، یہ مسلمانوں نے اس حدیث پہ عمل چھوڑ دیا۔ گاؤں میں چلے جائیں، کئی جگہ کچی آبادیوں میں چلے جائیں، تعلیم ہی نہیں ہوتی اور اتنے تنگ راستے ہوتے ہیں کہ لا محالہ انسان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور کسی ایمرجنسی میں ہی جائے تو جائے آدمی، وگرنہ نہیں جا سکتا۔ یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں، اسی لیے ان معاملات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی گہرائی سے دیکھا تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مدینہ منورہ بہت دور پڑتا ہے ایران کی سرحد سے، آنے جانے میں ہی کئی دن لگ جاتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی نیا شہر آباد کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے متعلق کہا کہ اس جنگل کو آباد کرو، اور درخت کٹوائے اور اس کے نقشے منگوائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بڑی سڑکیں اس شہر کی وہ اتنے ہاتھ 40 فٹ بنتا ہے، وہ فرمایا اتنی بڑی رکھنی ہے، اور جو اندر کی گلیاں ہیں ان کو فرمایا 20 فٹ اتنی رکھی جائیں گی، اور ساتھ لکھا کہ اگر اس سے کم تعمیر ہوئی تو میں لوگوں کو بھیجوں گا اور لوگ مجھے رپورٹ لا کے دیں گے، اور اگر فرمایا ٹھیکیداروں سے کہنا اس سے کم تعمیر ہوئی تو میں پیسے نہیں دوں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے شہر کا نقشہ منگوایا اور اسے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا شہر ایسے آباد کرنا ہے، اور بتایا کہ کتنے فاصلے پر وہاں پہ مسجدیں رکھی جائیں گی، اور لوگوں کے گھر کہاں ہوں گے، ان کے جانوروں کے ٹھہرانے کی جگہ کہاں ہوں گی، الغرض مختلف حصے تھے جو انہوں نے بانٹ دیے، اور فرمایا یہاں یہاں یہ چیزیں آئیں گی، دکانیں کہاں ہوں گی، وہ ایک طرف کو ساری کر دی تھی۔ تو یہ چیزیں جو اب ہم اس ماڈرن دنیا میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ہاں تھیں، اور یہ درمیان میں آ گیا ہے 200-300 سال کا وقفہ کہ مسلمانوں کی زبان بدل گئی، اور مسلمانوں کے پڑھنے کا انداز بدل گیا، کتابیں بدل گئیں، تاریخ بدل گئی، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں معاش کے لیے، وہی علوم جو معاش میں کام آئیں، اور باقی علوم چونکہ مسلمانوں کے سامنے رہے نہیں، اس لیے وہ اس کلچر سے ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم گئے تھے امریکہ، لندن، ایسا اچھا شہر تھا، یہ چیزیں تھیں، یہ پچھلے بھی بنا کے گئے تھے ہمارے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ علم نہیں ہے اس لیے لوگ اس کی قدر بھی نہیں کرتے، اسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا کہ اتنے فٹ سے کم روڈ تم نے نہیں رکھنی، یہ آپ سوچ لیں ہمارے ہاں کتنی سوسائٹیز بنتی ہیں، کتنے لوگ پلاٹس بیچتے ہیں، کون اس حدیث پہ عمل کرتا ہے؟ کتنا؟ وہ تو ایک انچ کہتے ہیں کہ جتنا گھر کے اندر چلا جائے اور گلی جتنی بھی تنگ ہوتی رہے بس اسے پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس کام کو کرتے اور اتنی جگہ چھوڑ دیتے تو یہ جب تک راستے برقرار رہتے اس انسان کو اللہ کے ہاں سے ثواب ملتا۔ اس لیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کا حکم دیا تھا، شہر ایسے بسائے جائیں اور چیزیں اس طرح سے تعمیر کی جائیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ نگاہ نیچی رکھنے کے جو احادیث میں حکم آیا ہے، راستوں کا حکم آیا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ منع کیا اس سے ہمیں کہ راستوں میں نہ بیٹھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر دیکھو وہاں پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ راستے کا حق ادا کرو۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول راستے کا بھی حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہاں جہاں تم بیٹھو کوئی تکلیف دہ چیز ہو اسے دور کرنا، یہ نہیں ہے کہ چوپال جمالی اور ساری مونگ پھلی کے چھلکے اور سارے مالٹوں کے چھلکے گلی میں پڑے ہوئے، یہ ہوتا ہے۔ فرمایا راستوں کو تکلیف دہ چیزوں سے دور کرنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس سے گزرے اور سلام کرے سلام کا جواب دینا، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ دیکھو وہاں پر کوئی راستہ اگر پوچھے تو اسے راستہ صحیح بتانا، یہ راستے کے حقوق میں سے کہ تم جو بیٹھے ہو تو لوگ پوچھیں گے تو اسے گائیڈ کرو۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ وہاں کوئی برائی تم دیکھو تو اس سے منع کرنا، اور اچھائی کا کام لوگوں کو بتانا کہ اچھا کام کیا ہے۔ تو جب اتنے سارے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے وہ خود تو کوئی برائی نہیں کریں گے تو ہی تو کوئی سنے گا،
خود کسی برائی میں پڑے ہوئے ہوں گے تو پھر دوسرا کیا کہے گا؟ اب وہ خود تو کھیل رہے ہیں تاش، اور اذان ہو گئی تو بچوں کا کہا جاؤ نماز پڑھو، چلو اذان ہو گئی ہے، تو اب خود کیا کر رہے ہیں اور حکم کس چیز کا دے رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں. تو فرمایا راستوں میں اگر بیٹھنا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا اپنی نگاہ نیچی رکھنا. یہ جو حکم دیا ہے اسی وجہ سے کہ وہاں سے گزرنے والے مرد عورتیں سب ہوں گے، فرمایا اپنی نگاہ کو تم نیچے رکھو، یعنی نگاہ کی حفاظت کرو. تو یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. بعض نظریں دونوں ہو گئیں، ایک وہ نظر جو گناہ کی ہے اس سے بچنا ہے، اور دوسرے اجنبی لوگ ہر ایک کا چہرہ دیکھنا، اس سے منع کیا. اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ آدمی راستے سیدھی طرح طے کرے، سیدھا چلے. نظریں گھما گھما کے ادھر ادھر دیکھتے چلے جانا، وہ کہتے ہیں اس سے دل میں غفلت پیدا ہو جاتی. اس لیے کہ آدمی کو جو چیز دیکھتا ہے اس کا عکس پڑتا ہے نا دل پہ، کوئی نہ کوئی چیز تو محسوس کرتا ہے. مثلا یہ سوچتا ہے کہ اس کے بال کیسے ہیں، چہرہ کیسا ہے، کیا تاثرات ہیں، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، رو رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے. جتنا زیادہ ان چیزوں میں پڑے گا دل میں اتنی غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اور آدمی نگاہ نیچی کر کے آرام سے جب چلتا رہے تو وہ سوچ بھی سکتا ہے جو چیز سوچنا چاہے، اللہ کو بھی یاد کر سکتا ہے، اور زیادہ پھر ان چیزوں میں نہیں پڑتا. اس لیے بھی نگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنے ستر کی حفاظت کرنا. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ نظر جھکانا اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا أَزْكَىٰ لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے بہت ہی پاکیزگی کی بات ہے. وہاں بھی فرمایا تھا کہ واپس چلے جاؤ پاک رہو گے، یہاں فرما دیا کہ دیکھو اگر تم اس پر عمل کرو گے تو بہت ستھرائی ہے، بہت پاک رہو گے. اسی لیے شرعن یہ چیز فقہا نے اس سے ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بلکہ جو بات کہی ہے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما یصنعون، ان تمام چیزوں کو جو کہ لوگ کرتے ہیں، اعمال کو کی اللہ کو خبر ہے. تو فقہا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستر کا حکم دیا کہ اسے محفوظ رکھا جائے. ستر اور حجاب دو چیزوں میں فرق، اور یہ فرق جو ہے بہت سے لوگ چونکہ سمجھتے نہیں اس لیے اسے مکس اپ کر جاتے ہیں. ستر اور چیز ہے، حجاب اور چیز. تو یہاں پر اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ کسی بھی شخص کی جسم میں جو حصے دیکھنے ناجائز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جو جائز بھی ہیں ان کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھنا. یہ ہے نظر کی حفاظت. اور فرمایا کہ از کا بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ خبیر، اللہ خوب جانتا ہے. تو خوب جاننے کا مطلب یہ ہو گیا کیونکہ ہر آدمی علیہ باللہ جو بھی بدکاری میں پڑتا ہے، نظر کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ خبر چھپی رہے، کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، سکینڈل نہ بن جائے، کسی کے سامنے یہ چیز نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ جو کچھ بھی تم کرو گے چھپانے کا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تو جانتا ہے نا تم نے کیا کیا. تو اصل تو اللہ سے چھپاؤ، جس نے تمہیں سزا دینی ہے یا جو تمہیں عذاب دے گا اس سے تم چھپا نہیں سکتے. اور لوگوں میں تم اتنا اہتمام کرتے ہو تو دیکھو اللہ نے یہ منع کر دیا ہے اس چیز کو کہ تم کسی کے لیے بھی بے ستری نہیں ہونی چاہیے. آگے اس کی تفصیل آ رہی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ اب یہ یہاں پر تیسرا قانون دے دیا. دوسرا قانون مردوں کے لیے تھا، تیسرا قانون عورتوں کے لیے دے دیا. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنوں سے اور مومن عورتوں سے کہیے یغضضن من ابصارہن، کہ یہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں. جو حکم اللہ نے مردوں کو دیا ہے وہی حکم عورتوں کو دیا ہے کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں، کیونکہ اگر وہ مردوں کی طرف دیکھیں گی تو یہ بھی علیہ باللہ بدکاری کا ایک حصہ ہے
کہ اس سے پھر بات ایسی شروع ہو جائے گی جس کی انتہا وہی ہے جو سورہ نور کے آغاز میں فرما دی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سختی سے اس بات کا حکم دیا کہ خواتین وہ بھی مردوں کو نہ دیکھیں اور اپنی نظر کی حفاظت کریں. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی ایک روایت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے طلاق، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے طلاق دے دی تھی ابو عمر نے، اور وہ تھے نہیں، اور انہوں نے طلاق وکیل کے ذریعے دی. تو یہ اس وکیل پر ناراض ہوئی کہ تم کیوں ان کاغذات کو لے آئے ہو؟ تو وکیل نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم پر تمہارے لیے کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیوں ناراض ہوتی ہیں آپ؟ ہم نے تو اب آپ کا کچھ نہیں دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چلی گئیں اور فاطمہ بنت قیس نے ذکر کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح مجھے طلاق کے کاغذات آ گئے اور وکیل لے کے آیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا نفقہ ان پر واجب نہیں ہے، مجھے انہوں نے کوئی پیسے نہیں دینے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام شریک کے گھر حکم دیا کہ تم وہاں عدت گزارو، جب یہ اپنے گھر میں نہیں تمہیں رہنے دیتے تو وہاں عدت پوری کرو. اور ام شریک رضی اللہ عنہا ایسی تھیں جن کے ہاں اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم جایا کرتے تھے. مدینہ منورہ میں کچھ گھر ایسے تھے جن گھروں کو مدینہ منورہ میں رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہاں کی خواتین کھانے پکاتی رہتی تھیں اور وہ آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتی تھیں، اور لوگ دور دور سے آتے تھے ان گھروں میں ٹھہرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہاں تک کہ حضرت رملہ رضی اللہ عنہ کا گھر ایسا ہو گیا تھا کہ وہ گھر کیا تھا، وہ تو پورا قلعہ ہی ہوگا، 800 مہمان ان کے یہاں آتے تھے اور وہ نوکروں سے کھانے پکواتی تھیں اور کہتی تھیں یہ لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، انہیں تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گی، انہیں کھانے سے بے فکر کر دو تاکہ اطمینان سے جو بھی دین حاصل کرنا ہے یہ کر سکے. اسی طرح ام شریک رضی اللہ عنہا تھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابن ام مکتوم کے ہاں چلی جاؤ، ام شریک کے ہاں تو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم جاتے رہتے ہیں، تو تم ایسے کرو کہ ابن ام مکتوم کے ہاں چلی جاؤ. اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے کپڑے اپنا سامان وہاں پر احتیاط سے رکھ سکو گی اور جب عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتا دینا. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب ان کی عدت پوری ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا ہے اور ابو جہم نے، اور دونوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہم جو ہے نا یہ تو ہر وقت اس کے کندھے پہ لاٹھی لٹکی رہتی، یعنی طبیعت کا بہت سخت ہے. محاورہ استعمال کیا عربوں کا، عربوں میں جو آدمی مار پٹائی سے بھی گریز نہ کرتا ہو نا اس کے لیے عورتیں کہتی تھیں کہ اس کے کندھے پہ لاٹھی لٹکی رہتی ہے. تو آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا جو ہے رہے معاویہ تو وہ غریب آدمی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا تم ایسے کرو اسامہ سے نکاح کر لو. اور تو کہتی ہیں کہ مجھے جب یہ فرمایا کہ اسامہ سے نکاح کر لو تو یہ مجھے گراں گزرا، کیونکہ اسامہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ غلام کے بیٹے تھے اور میں آزاد تھی. لیکن یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس میں اتنی خیر ہو گئی کہ لوگ میرے پہ رشک کرتے تھے کہ اللہ نے اسے اتنا حسن بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی اتنا اچھا ہے. اس کے لیے ام شریک رضی اللہ عنہ کی یہ جو حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارنے کی اجازت دی، اس سے بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد نابینا ہے تو عورتیں اسے دیکھ سکتی ہیں، اور اس سے آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی نظر محفوظ ہے بنسبت مرد کے، کہ مرد کی نظر کے لیے زیادہ حکم ہے اور عورت کو مردوں کا دیکھنا کہ اس سے کم درجے کی چیز ہے. بعض فقہا نے اس سے ثابت کیا ہے اور بعض فقہا نے اس پہ رد لکھا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، نظر سب کی برابر ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنی شرم حیا کی وجہ سے کسی گناہ کے لیے نہیں جلدی آمادہ ہوتی، لیکن بنیادی طور پہ نظر سب کی برابر ہوتی ہے. اور اللہ نے یہاں پر دونوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکائیں، یغضضن من ابصارہن،
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اچھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے. یہ تو مردوں اور عورتوں کے متعلق ہوا. ایک جو تیسری چیز ہے وہ ہے مخنث، ہجڑے. یہ آیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، اور ان پہ گھروں میں آنے پہ پابندی پہلے زمانے میں نہیں تھی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں ایک مخنث آتا جاتا تھا اور سب کو یہ اندازہ تھا کہ اسے عورتوں سے کوئی تعلق نہیں اور عورتوں سے ان کی خواہش کچھ نہیں ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ فلاں عورت تو اتنی اچھی ہے، اتنی موٹی ہے کہ اس کے جسم پہ سلوٹیں پڑ جاتی، اور جب وہ آتی ہے، اب یہ اس سے محاورہ خدا معلوم کس طرح کیا عربوں کا ہوگا انداز یا کیا اس کا مطلب ہوگا، لیکن اس کے لفظ یہی آئے ہیں حدیث میں کہ جب وہ آتی ہے تو اس کے جسم پہ 4 سلوٹیں پڑتی ہیں، اور جب وہ جاتی ہے تو 8 سلوٹیں اس کے گوشت اور موٹاپے کی وجہ سے پڑتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں خیال تھا کہ ان لوگوں کو بھی ان چیزوں کی اطلاع ہوتی، اور آپ نے پھر سختی کی اور آپ نے کہا ان خبردار گھر میں نہ آیا کریں اور ان سے پردہ کیا کرو. یہ آگے بھی آ رہی ہے ایک بات، اس لیے یہ حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے متعلق اجازت دی ہے اگلی آیت، اسی آیت کے آخر پہ وہ چیز اور تو لہذا یہ دونوں حکم مردوں کے لیے بھی ہو گئے، عورتوں کے لیے بھی. پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ان عورتوں کو چاہیے کہ نہ ظاہر ہونے دیں زینتہن، اپنی زینت. زینت کا مطلب ہے خواہ اسے جسم مراد لے لیا جائے یا جسم سے متعلقہ چیزیں. زینت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آدمی کے لیے شوق، رغبت اس کا باعث بنے. سیدھی سی بات، جس کو دیکھ کے کوئی بھی مرد عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا جس کو دیکھ کے کوئی عورت مرد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، وہ زینت، زیبائش ہے، آرائش کی چیز. مردوں میں چونکہ اس کا صدور کم پایا جاتا ہے، کم ایسے ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا اور اس کو لوگوں کی نیت پہ چھوڑ دیا. مثلاً ایک آدمی بہت اچھا لباس پہنتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خوشبو استعمال کرے، اچھا لباس پہنے، اور وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں لڑکیاں اس کو دیکھ کے خام خواہ اس کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ بھی اسی آیت کے حکم میں آئے گا، کیونکہ اس نے زیبائش اور آرائش کسی غلط کام کے لیے کی ہے، گناہ کا کام کیا ہے. لیکن عام طور پہ چونکہ یہ مرد زیادہ لڑکیوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے اور مردوں کو اس سے رغبت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ دکھائیں اپنا سنگھار، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ چیز جو کھلی ہوئی ہے. یہ ہے وہ آیت جس کی تشریح میں بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ کون سی چیز عورت میں ایسی ہے، ما ظہر منہا، جو کھلی ہوئی ہے، اور وہ ہے کشش کی چیز. تو فقہا کہتے ہیں یہ جو چیز کشش کی ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جب وہ کھلی ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے پردہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور اس کا چہرہ ہے. حنفی فقہا کا مسلک یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ، پاؤں اور چہرہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا پردہ نہیں ہے عورتوں کے لیے. قدیم حنفی فقہا کا یہی مسلک تھا، حتیٰ کہ جب انہوں نے دیکھا وقت بدل گیا ہے اور لوگ چہرے کو دیکھنے سے احتیاط نہیں کرتے، تو پھر در مختار میں شامی میں انہوں نے لکھا اما فی زماننا فمنع، ہمارے دور میں یہ چیز منع ہے، اب ہم اس پہ فتویٰ نہیں دیتے. اس لیے تمام وہ احادیث جس میں آتا ہے کہ صحابیہ رضی اللہ عنہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی اور فلاں صحابی رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی، اس زمانے کو وہ کہتے ہیں کہ ما ظہر منہا، یہ عورت کا دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ یہ چیز تھی جس کے متعلق کہا ہے اللہ نے، مگر جو کھلی ہوئی چیز ہے اس میں ہے یہ کشش کی چیز،
ظاہر ہے چہرہ اگر کشش کی چیز نہیں ہے تو پھر کیا؟ آدمی جو دیکھتا ہے الیاذ باللہ اسی سے پھر رغبت ہوتی ہے. لیکن بعد کے زمانے میں فقہا نے اسے منع لکھا ہے اور بہت سختی سے، اور وہ کہتے ہیں اب وہ وقت نہیں رہا جس زمانے میں یہ اس کی تفسیر کی جاتی تھی. اور پھر اس کے دلائل بہت سے انہوں نے احادیث سے بھی دی ہیں جن میں احتیاط اسی میں سمجھی گئی ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے. اور جن لوگوں نے ایک اور دلیل دی ہے وہ بھی اچھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چہرے کا پردہ نہیں ہے زینت کا، بات تو یہی ہوئی نا کہ ولا یبدین زینتہن، اور عورتیں جو ہیں یہ اپنی زینت کا نہ اظہار کریں، نہ دکھائیں، الا ما ظہر منہا، مگر جو زینت کشش زیبائش ان کی ظاہر ہے سوائے اس کے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اب آگے اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں اور کون کون لوگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی آزادی چہرے کی ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے اس آیات میں یہ کیوں کہا ہے کہ بیٹا اور سسر اور فلاں ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں درست ہیں؟ یہ ایکسیپشنز خدا نے کیوں کی ہیں؟ تو پھر وہ کہتے ہیں چہرے ہی کی وجہ سے کی ہیں. اور چہرے کا پردہ فقہا کہتے ہیں فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کا استثناء جن مواقع پر کرتے ہیں وہ مواقع الگ ہیں. مثلا تاریکی، اندھیرا، کئی سفر ہے اپنے شوہر بھائی کے ساتھ اور ایسی تاریکی اندھیرا ہے جہاں کسی کے آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے. ایسے ہی مرض ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عالمگیری میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عورت کا سارا جسم پردے میں ہے غیر محرم کے لیے، اور اس میں وہ استثناء کرتے ہیں ڈاکٹر کا، طبیب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم طبیب بھی ہو تو بھی اس سے علاج جائز ہے کیونکہ اس کی زندگی کو خطرہ پڑ جائے گا، جان کو خطرہ پڑ جائے گا. اور یہ مسلمانوں کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو اپنی لڑکیوں کو لیڈی ڈاکٹرز نہیں بناتے یہ آگے چل کے کیا ہوگا. اس لیے جتنے لوگوں کو بھی اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لیڈی ڈاکٹرز اور سرجری کے لیے بنے تاکہ مسلمان خواتین کے یہ کام آ سکے. یہ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن اس ملک میں ہی نہیں ہمارے ممالک میں بھی، اسلامی ممالک میں بھی میل ڈاکٹرز ہیں، اور یہاں تو پھر میل ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں جو کہ کافر. تو اللہ تعالی نے فرمایا ما ظہر منہا، جو اس میں سے زینت کی چیزیں کھلی ہوئی ہیں، یعنی سر، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں. اور سطر جو ہے مرد کے لیے تو ناف سے گھٹنے تک سطر اور چیز ہے، پردہ اور چیز ہے. سطر جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے، اور عورت کے لیے سارا جسم سطر ہے سوائے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے. سر کے بال بھی سطر میں شامل ہیں، انہیں بھی چھپانا چاہیے. اور یہ جو عورتیں اس لیے نماز پڑھتی ہیں نا، ان کی کلائیاں کھلی رہتی ہیں، یہ ہڈیاں کلائی کی نظر آتی ہیں، پاؤں کے ٹخنے وغیرہ، اس سے نماز نہیں ہوتی. وہ سطر ہے، اس کو ڈھانپنا چاہیے. بال کھلے رہتے ہیں، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی. یہ حنفی فقہا نے بڑی تفصیل سے یہ چیزیں لکھی ہیں. اور یہ جو چھوٹے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں ان بچوں کا بھی سطر ہے. اور بچے جب ان چیزوں کو سمجھنے لگے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلی عمر میں ان کے لیے سطر ہے، ڈھانپنا چاہیے ان کے جسم کو. تو اللہ تعالی نے بتایا ہے ولا یبدین زینتہن. اچھا ہاں یہ بات رہ گئی، ولا یبدین زینتہن، اور وہ اپنی زیبائش کا اظہار نہ کریں الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے چیزیں کھلی ہوئی ہیں. یہ جو بچوں کے سطر کا معاملہ ہے اسے ہم نے نماز کے مسائل میں بیان کر دیا ہے تھوڑی سی تفصیل سے، وہ آپ وہاں سن سکتے ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور ان عورتوں کو چاہیے کہ ڈال لیں اپنی اوڑھنیاں. خمر چادر، اوڑھنی جو ڈھانپ لیتی ہے. شراب کو بھی خمر کہتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. تو اس لیے وہ کپڑا
جو خواتین اپنے سر پر رکھتی ہیں ڈھانپنے کے لیے، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ، یا یہ نہیں کہا کہ ڈال لیں، بلکہ عربی کے لغت کے اعتبار سے ایسا لفظ استعمال کیا یضربن، یعنی ضرور اس کو اپنے سر پر رکھیں گی، ایسے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، انہیں چاہیے کہ اپنی یہ جو سر کی اوڑھنی ہے انہیں اس طرح کریں کہ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنے سینے پر اسے ڈال لیں۔ وَلَا يُبْدِينَ، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ اپنے سینے پر ڈال لیں تاکہ جو ان کے کشش کے مقامات ہیں وہ چھپے رہیں۔ اور عربوں کے ہاں جو یہ لباس پہنتے تھے خدا نے اس کا بھی رد کر دیا۔ یہ عرب خواتین لباس پہنتی تھیں ایسا جاہلیت کے زمانے میں کہ ان کے کانوں سے لے کے اور پسلیوں تک یہ حصہ نظر آتا تھا اور پیچھے سارا کور ہوتا تھا، وہ اپنے پشت کو اور اوپر تک قمیص پہن لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل الٹا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یضربن بخمورہن علی جیوبہن، ان عورتوں کو چاہیے کہ جو زینت کے مقامات ہیں اس کے پردے کی حفاظت کریں، اور کیا ہے ولا یبدین زینتہن، اور ان کے زینت کے مقامات نہیں ظاہر ہونے چاہیے، اپنا سنگھار نہ ظاہر کریں۔ یہ جو لفظ ہے دو جگہ آ گیا، ولا یبدین زینتہن، ایک اس جگہ آ گیا ایک اوپر آیا ہے، دو جگہیں آ گئی نا۔ یہاں پر پہلی مرتبہ جو فرمایا ہے نا ولا یبدین زینتہن، اور یہ اپنے سنگھار کا اظہار نہ کریں، یہ پہلی مرتبہ تو آ گیا اعضاء کے متعلق، الا ما ظہر منہا، مگر ان میں سے جو اعضاء کھلے ہوئے ہیں، یہ تو پہلا آ گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو دوسرا آیا ہے نا، یہاں دوسرے میں مراد جو ہے وہ اشخاص کے اعتبار سے ہے کہ کون کون سے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے یہ سنگھار، ہاتھ پاؤں چہرہ یہ ساری چیزیں اور سنگھار کے مقامات یہ کھلے رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا لبعولتہن، ہاں مگر جو ان کے شوہر ہیں، ایک ہو گیا۔ تو اس آیت میں پہلا جو مقام تھا وہاں پر اپنی جسم کے اعضاء کے اعتبار سے، اور دوسرے مقام میں مردوں کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، مگر جو ان کے شوہر ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے ان کا۔ او آبائہن، یا اپنے گھر میں ہیں یہ تو اپنے باپ کے لیے، بیٹیاں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، تو جب اللہ نے ان کے لیے اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کے لیے یہ منع ہو گیا۔ خود بخود یہ پتا چل گیا کہ ان کے لیے جائز ہے کہ تم ان کے سامنے آزادی سے گھر میں گھوم پھر سکتی ہو، تو جب یہ ادھر حکم آ گیا تو اس کے برعکس یہ ہوا کہ اس کے علاوہ سب کے لیے ناجائز ہو گیا۔ الا لبعولتہن، ہاں مگر جو ان کے شوہر ہیں، ایک رشتہ، دوسرا رشتہ فرما دیا وہ آبائہن، یا جو ان کے باپ ہیں، اس باپ میں سارے رشتے آ گئے، باپ، دادا، پردادا اور نانا، اور یہ سارے رشتے جو جدی رشتے ہیں اوپر کے۔ او آباء بعولتہن، تیسرا استثناء جو کیا ہے ان کے متعلق فرمایا کہ تمہارے خاوند کے باپ، سسر، پھر ان کے آگے اجداد کے رشتے، شوہر کا دادا، شوہر کا نانا، یہ سارے۔ او ابنائہن، چوتھا رشتہ فرما دیا جو ان کے بیٹے، اور بیٹوں میں سارے بیٹے شامل ہو گئے، سوتیلے بیٹے بھی، سگے بیٹے بھی، اور وہ بیٹے بھی جو رضائی ہیں۔ پہلی قسم جو تھی وہ آ گئی باپ، بھائی، پوتا، بیٹا، سارے اس میں آ گئے۔ دوسری، اچھا بلکہ یوں سمجھ لینا چاہیے اس سے پہلے کہ محرم جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے ابدی محرم، یعنی ان کے ساتھ اتنی حرمت، عزت، اتنے احترام کے رشتے قائم ہیں کہ نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بیٹا ہے، پوتا ہے، بھائی ہے، باپ ہے۔ اور ایک رشتے وہ ہوتے ہیں محرم میں جو دوسری قسم ہے اس کی کہ کوئی وصف ہے اس میں، جب وہ وصف اس کی صفت ختم ہو جائے گی تو رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے شوہر ہے تو شوہر سے جب تک تعلق نکاح کا قائم ہے اسی وقت تک محرم ہے، شوہر نے طلاق دے دی اور رشتہ ان کا ختم ہو گیا تو غیر محرم کے حکم میں آ گیا، اب وہ محرم کے حکم میں نہیں رہا۔
ایسے ہی بچہ ہے، چھوٹے بچے جب تک بچے ہیں تب تک تو وہ بچوں ہی کے حکم میں ہے. جب اسے یہ سمجھ آنے لگی کہ مرد اور عورت کی کیا تفریق ہے تو اب وہ جو بچپنے کی صفت تھی نا اس کی ختم ہو گئی اور عمر کے اس حصے میں آ گیا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. اب یہ بچہ غیر محرموں سے نکل کے محرم میں داخل ہو جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں. تو دو قسمیں ہو گئی. تو فرما دیا یہ پہلی قسم میں بؤولتہن ان کے شوہر، او آبائہن ان کے والدین، باپ اور دادا، اور یہ او آباء بؤولتہن اور ان کے شوہروں کے باپ، او ابنائہن یا ان عورتوں کے بیٹے. بیٹوں میں سارے آ گئے، رضائی بیٹے بھی آ گئے جنہیں دودھ پلایا اور حقیقی بیٹے بھی آ گئے. او ابناء بؤولتہن اور ان کے شوہروں کے بیٹے، یعنی دوسری شادی ہوئی ہے اور پہلی شادی میں شوہر کا کوئی بیٹا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں بن گئی تو یہ بھی اللہ نے فرمایا اس حکم میں ہے. او اخوانہن یا ان کے بھائی. بھائی سارے آ گئے، خواہ وہ سگے ہیں، خواہ وہ دودھ پیتے ہیں، خواہ وہ ایک ماں کی اولاد ہیں، خواہ وہ ایک باپ کی اولاد ہیں، ان دونوں کی اولاد ہیں، سارے بھائی سوتیلے بھی سگے بھی سب آ گئے، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہوں چاہے باپ کی طرف سے. او بنی اخوانہن یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، بھتیجے، یہی ہوئے نا. تو بھتیجے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے فرما دیا. او بنی اخواتہن یا ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے. او نسائہن یا یہ پردہ کریں، حجاب کریں گی، حجاب نہیں کریں گی، پردہ نہیں کریں گی، یہ زینت کی چیزیں. او نسائہن ان کی اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتیں. اسلاف میں اتنا پردے کا اہتمام تھا کہ وہ کہتے تھے کافر عورت جو ہے وہ اجنبی مرد کے حکم میں، کافر عورت سے بھی پردہ کرتے تھے. اور اسلاف جو تھے پچھلے زمانے میں وہ کہتے تھے کہ کافر عورت جو ہے اس سے بھی پردہ واجب ہے کیونکہ وہ اس کی تصویر کھینچے گی، یعنی اس کے ذہن میں جو بھی اس کا نقشہ بنے گا اپنے شوہر سے جا کر وہ بیان کرے گی. اس لیے فرماتے تھے کہ او نسائہن سے ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ کافر عورت مراد ہے، یعنی وہ جو معاشرے میں خواتین ہیں تو کافر عورتوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت پر بحث کی ہے اور راضی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن عورت کافرہ عورت کے سامنے اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ جسم نہیں کھول سکتی. اور اسلاف میں کتنوں ہی کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ ان حضرات کا یہی فتویٰ تھا، وہ واجب کہتے تھے. اور پھر راضی کہتے ہیں کہ اس کو اگر اس طرح پڑھا جائے کہ او نسائہن یا وہ عورتیں جو ان کے اپنی عورتیں مسلمان خواتین، یا تو یہ کر لیا جائے کہ مسلمان خواتین ہیں اور ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان سے ملنے میں کوئی حرج نہیں، تو پھر غیر مسلموں سے ملنے کا واجب کا حکم ترک کر کے ہم یہ کہیں کہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ پردہ کریں. لیکن صاحب روح المعانی نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں اب یہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے کہ کافرہ عورتوں سے کوئی پردہ کرے. تو پھر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ اس زینت اور زیبائش کے مقامات کو جن سے نہیں چھپائیں گی، بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن، ان مسلمان خواتین سے بھی اور کافر خواتین سے بھی ساری کل عورتیں مراد لے لی جائیں گی. تو پہلے جملے میں نساء سے مراد کافر عورتیں اور دوسری تفسیر کے مطابق کل عورتیں جتنی بھی ہیں ان سب کے متعلق آ گیا. او ما ملکت ایمانہن یا وہ جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں، باندیاں تو رہی نہیں، باندیوں سے بھی پردہ نہیں، لیکن غلاموں سے پردہ تھا، ہوتا ہے اور ہمیشہ لوگ پردہ کرتے رہے ہیں. غلاموں سے ایسی آزادی نہیں تھی کہ وہ آزادی سے گھروں میں آئے جائیں. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ اس آیت پر یہی کہتے تھے کہ دیکھو پردے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے یہاں پر یہ باندیوں کا ذکر ہے، ان کا ذکر نہیں ہے جو غلام ہیں.
اب التابعین، یا وہ جو لوگ پڑے رہتے ہیں غیر اولی الاربہ، اور کوئی غرض نہیں رکھتے. اربا نکاح کی ضرورت، من الرجال مردوں میں سے، جو مردوں میں سے ایسے ہیں جن کو نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے اور وہ پڑے رہتے ہیں، یہ ہیں جن سے تمہارا پردہ نہیں ہے. اگر نہیں کرتے کوئی حرج نہیں. کمیرے جو ہوتے تھے نا، اب بھی ہوتے ہیں، بولتے ہیں یہ لفظ کمیرہ نہیں. کمیرہ کہتے تھے پرانی تہذیب میں ان آدمیوں کو جن کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں، لاوارث، لاچار، بس سوائے کھانا پینا اور سونا، اور گھر والوں نے کوئی کام کہہ دیا تو کر آنا، ایسا جس سے اس کی عقل ماری ہوئی ہے. ایسے جو گھروں میں پڑے رہتے ہیں، بادشاہوں کے یہاں زیادہ ہوتے تھے، نوابوں کے یہاں کوئی اسے غرض نہیں ہوتی تھی، بس کھا لیا اور سو گیا اور اٹھا اور اپنے وقت پہ کبھی نماز پڑھ لی، کوئی اسے پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کی. یہ ہوتے تھے لوگ تو فیلی لوگ جو رہا کرتے تھے. اب بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں خاندانی کوئی نوکر ہے کسی کا، عمر کا وہ حصہ آ گیا، سوائے اس کے کھانے پینے پہ اور کوئی دلچسپی اب رہی نہیں ہے. ان کے متعلق یعنی اگر ان سے تم پردہ نہیں کرتی ہو تو کوئی حرج نہیں. یہ آزادی ہو اس میں. اور فرمایا بالطفل الذین، یا وہ بچے جو کہ لم یظہروا علی عورات النساء، جو ابھی ان باتوں سے واقف ہی نہیں کھلی ہیں ان پہ، لم یظہروا نہیں کھلی ہیں ان پہ علی عورات النساء، عورتوں کے بھید، عورتوں کے راز. ایسا بچہ جسے مرد عورت میں کوئی تمیز، کوئی چیز ایسی معلوم ہی نہیں ہے، تو اس سے بھی کوئی پردے کی ایسی بات نہیں. یہ چیزیں ہیں، ان سے تم نے زینت، زیبائش، آرائش، اس کا پردہ، یہ چیزیں یہاں پر آ کے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ لوگ مستثنا ہیں، اور ان کے علاوہ جو باقی ہیں سب سے پردہ ہے. وَلَا يَضْرِبْنَا، اور نہ رکھیں زور سے، بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں زمین پہ. ایسے نہ ہو کہ دھمکائیں اپنے پاؤں سے، لِيُعْلَمَ، کہ جانا جائے، ما یخفینا، جو چیز چھپی ہوئی ہے، من زینتہن، ان کی زیبائش سے. زینت کی جو چیز چھپی ہوئی ہے، تو زینت وہی چیز ہوئی جو دوسرے کو متوجہ کرے. تو پاؤں میں جو پازیب پہنی ہوئی ہے، اگر اسے زور سے پاؤں مارے گی تو اس کے آواز کے اثر سے دوسرا آدمی متوجہ ہو جائے گا. تو اسی سے فقہا نے لکھا ہے کہ ساری وہ چیزیں عورت میں جس کو دیکھ کر غیر اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے وہ منع ہے. یہ گھونگر کی آواز، پازیب کی آواز، اسی طرح کڑے اتنے پہن لیے جائیں اور بلا ضرورت حرکت دی جائے کہ لوگ اس کی آواز کو سنیں. اسی طرح ایسی خوشبو کا استعمال کرنا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. ان سب چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ ان کا انجام بڑا برا. حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو ایسی لگا کے باہر نکلے کہ غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دیکھنے لگیں یا وہ اس کے متعلق توجہ کرنے لگیں، فرمایا وہ تو ایسی اور ایسی ہے. یعنی وہ تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی پھرتی. منع کر دیا ان ساری چیزوں سے. تو اس لیے یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ ان زیورات کا پہننا درست ہے، پازیب کا پہننا درست ہے، لیکن اس سے اس کی جھنکار جو ہے اسے اس طرح رکھنا کہ لوگوں کی توجہ یہ نادرست ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور لوگوں تم سب کے سب توبہ کرو، ایھا المؤمنون، تمام ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی اللہ سے معافی مانگو. یہ جتنے بھی معاملے ہیں اس میں کوئی بھی گناہ تم سے ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگو، ایمان والوں تک تم فلاح پاؤ. اللہ تعالی نے آخر پر پہنچ کے
توبہ کا ذکر کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ان ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز اس انسان سے ہو جاتی ہے، نظر بہک جاتی ہے اور بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لوگوں کو توبہ کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ قرآن کریم میں بھی آ گیا ہے کہ فرمایا دیکھو تم اللہ سے معافی مانگو، اور اگر اللہ سے معافی نہیں مانگے گا کوئی آدمی ان گناہوں میں تو وہ بعض اوقات شدید گناہ کی طرف بھی چل پڑتا ہے، کیونکہ گناہ کا اثر ان برکتوں کو زندگی سے ختم کر دیتا ہے اور معصیت کی طرف چلا دیتا ہے۔ تو توبہ کا فرما دیا کہ توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور لفظ لائے کہ ایھا المومنون، اے ایمان والو۔ تو معلوم ہوا کہ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، اور یہ رد ہے ان سارے لوگوں کا جو یہ کہتے تھے کہ جب کوئی گناہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ خارجیوں کا خاص طور پہ یہ موقف تھا کہ وہ کہتے تھے کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے۔ اب بھلا بتاؤ، اگر کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے کوئی کافر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں کہا ہے کہ ایمان والو توبہ کرو؟ توبہ تو وہی کرے گا جس سے گناہ ہوا ہے۔ اور اس مسئلے کے حل کے لیے معتزلہ نے ایک اور راستہ نکالا۔ انہوں نے کہا ایمان اور کفر کے درمیان ایک درجہ ہے، اور وہ درجہ ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے وہ کہتے تھے کہ ایسا ہے کہ آدمی نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ انہوں نے دیا، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہوا۔ اسی لیے فقہا عقیدے کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو شخص ایمان سے نکلتا ہے وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو کفر کی تمام اقسام سے براءت کا اظہار کرتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی تیسرا درجہ نہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کیا کرو، ایام ایم عورت مرد دونوں کے، جس کا بھی جوڑا نہیں ہے، عورت ہے ایم اس کو کہتے ہیں بیوہ، طلاق شدہ، یا سرے سے جس کی شادی نہیں ہوئی، تینوں کیٹیگریز آ گئی۔ اور مرد میں بھی چاہے وہ اکیلا رہ گیا ہو اور بیوی نے اس سے خلا لے لیا ہو، یا بیوی مر گئی ہو اس کی، یا یہ کہ بھی اس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ نے فرمایا انکحوا الایام منکم، اپنے میں سے ان لوگوں کا نکاح کر دیا کرو، والصالحین من عبادکم، اور تمہارے نوکروں میں سے، تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی بھی صلاحیت رکھتا ہے نکاح کی، ان کے بھی نکاح کرو۔ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہاری باندیاں ہیں ان کے بھی نکاح کرو۔ اِن یکونوا، اگر یہ ہیں فقراء تنگ دست، یغنیہم اللہ، اللہ تعالی انہیں بہت کچھ دے دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، اللہ ان کے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا، تم ان کے نکاح کرو۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے صالحین کا جو لفظ استعمال فرمایا اس کے کیا معنی؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم، کہ اپنے ہاں نکاح کرو ان غلاموں کا جو نیک ہیں تمہارے بندوں میں سے۔ تو کہتے ہیں صالح کا ترجمہ اگر یہاں پر نیک کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے جو برا ہے پھر اس کا نکاح نہ کرے، یہی ثابت ہوا۔ لیکن محققین نے جو اس پہ لکھی ہے بات، وہ کہتے ہیں والصالحین کا مطلب یہ ہے کہ جو نکاح کے قابل ہے، شرعی معنی میں صالح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لغوی طور پر یعنی جس میں نکاح کی صلاحیت ہو۔ اب نکاح کی صلاحیت مثلاً وہ اس کی عمر پوری ہو، مثلاً یہ کہ اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ نکاح کر سکے، اس کی صحت ٹھیک ہو، یہ چیزیں جن میں پائی جائیں ان کے نکاح کر دو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مفسرین کے صالح کے معنی یہاں پر شرعاً لینے چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ والصالحین من عبادکم، اور وہ لوگ جو اپنی حقوق بیوی ہونے اور شوہر ہونے کے ناطے پورے کر سکیں اور ان کی اولادوں کا دین محفوظ رہے گا، اس لیے صالح ہونے کی قید لگا دی۔ اور وہ جو غیر صالح ہے، جو ہے ہی برا آدمی، اس کو نکاح کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو والعیاذ باللہ بدکاروں میں پڑا رہے۔ لیکن
جو محققین کی بات ہے وہ ہے زیادہ صحیح کہ اللہ نے کہا اپنے غلاموں کا، اپنی باندیوں کا نکاح کیا کرو، جو کوئی بھی نکاح کے قابل ہو جائے، یعنی جب اس کی عمر صحیح ہو جائے، رشتہ اس کے برابر میں مل جائے، ان لوگوں کا نکاح کرو۔ من عبادکم، تمہارے بندوں میں سے۔ یہ جو عبد کا لفظ ہے نا، اللہ تعالی نے قرآن میں اپنے لیے ہی فرمایا ہے، یہاں عبادکم سے نسبت اللہ نے بندوں کی طرف کر دی کہ تمہارے بندے۔ اور یہ دلیل لی ہے ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ عبدیت کی نسبت کسی کی طرف بھی جائز ہے۔ مثلا عبد الرسول نام رکھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ، عبد النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بندہ۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ اللہ نے عبدیت کی نسبت بندوں کی طرف کر دی ہے لہذا یہ نام رکھنا جائز ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے اس کا مطلب لغت کے اعتبار سے یہ ہے کہ تمہارے غلام۔ بندگی کے وہ معنی نہیں ہے جو اللہ اور بندے کی نسبت ہوتی ہے کہ بندہ اس کو اپنا معبود سمجھتا ہے اور اللہ تعالی بندے کو اپنا عبد سمجھتا ہے، وہ نسبت یہاں ہو بھی نہیں سکتی، وگرنہ تو الیاذ باللہ یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی لیے شامی رحمت اللہ علیہ نے عبد النبی نام رکھنے کو ممنوع لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے نام رکھنا۔ اب تک بہت سے لوگ رکھتے ہیں ایسے نام، عبد الرسول، عبد النبی، ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری باندیاں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اور اگر یہ لوگ ہیں فقیر، يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا۔ یعنی اور جہاں بہت سے فیکٹرز ہیں نکاح نہ کرنے کے، ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ فقیر ہے، اللہ نے کہا اس کو کاؤنٹ نہ کرو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ فقر اور غنا، پیسے کا ہونا نہ ہونا، ان دونوں کا اس سے تعلق نہیں ہے نکاح سے، وہ جو اس کا نصیب اور مقدر ہے ہم اسے دیں گے۔ تم غربت کی وجہ سے اس انسان کو نکاح سے محروم نہ رکھو، اگر غربت کی وجہ سے محروم رکھا جائے گا تو معاشرے میں جو فساد پیدا ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً حضرت سہل رضی اللہ عنہ آئے تھے، اور یہ صحیح حدیث میں آیا کہ ان کا اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ حق مہر ہے؟ ان کا کوئی چیز نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم جاؤ اور ایک لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، میں اس کے عوض میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ گئے اور انہیں یہ بھی نہیں ملی، اور وہ واپس آئے، مانگنا انہوں نے کس سے گوارا نہیں کیا، اور واپس آئے اور ضرورت تھی شدید انہیں شادی کی، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کچھ نہیں ملی، آپ نے فرمایا پھر تمہارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سہل رضی اللہ عنہ ہی تھے غالباً، وہ بڑی دیر بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے یہ جو چادر ایک ہی باندھ رکھی ہے، ایسی غربت تھی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کیا تم سمجھتے ہو ہم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس دو چادریں ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ اور اسی لیے حدیث میں آیا بخاری میں کہ ایک آدمی نے کسی کو کہا کہ نماز تمہاری نہیں ہوئی ایک ہی چادر میں، تو جب وہ ملنے آیا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک چادر تو اپنی لٹکا دی کھونٹی پہ اور ایک ہی چادر میں نماز پڑھی باندھ کے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ دو چادریں ہیں آپ کے پاس اور آپ نے ایک ہی میں نماز پڑھ لی، تو انہوں نے کہا لے یورانی الاحمق، تاکہ تجھ جیسے بے وقوف کو بتاؤں کہ کیا ہم میں سے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر آدمی اتنا امیر تھا کہ دو چادریں اس کے پاس ہوتی؟ ان کا یہ تجھ جیسے احمق کو سکھانے کے لیے میں نے ایک ہی چادر میں پڑھی ہے تاکہ تجھے یاد رہے۔ تو مدینہ منورہ میں لوگوں میں ایسی غربت بھی تھی، انہوں نے اٹھے اور کہا اللہ کے رسول یہ ایک چادر میرے جسم پہ ہے اور یہ آدھی میری بیوی لے لے اور آدھی میں لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے رہو گے، یہ تم بچھاؤ گے اور پھر اوپر کون اوڑھے گا، اور اوپر جو اوڑھے گا وہ نیچے کیا بچھائے گا؟
فرمایا نہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا تمہیں قرآن آتا ہے؟ ان کا اس کی مجھے یہ صورتیں یاد ہیں. تو اس زمانے میں عورتوں کو تعلیم اتنی اچھی لگتی تھی، قرآن پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، سیکھنا، ایک ماحول تھا نا ایسا. تو وہ آپ نے فرمایا اچھا میں بات کرتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے متعلق پوچھا، اس نے کہا میں اس حق مہر پہ تیار ہوں کہ میرا شوہر مجھے قرآن سکھا دے. اور آپ نے فرمایا میں نے اتنی صورتوں کے عوض میں تمہارا فلاں سے نکاح کر دیا، اور پھر ان کی شادی ہوئی. اسی لیے حنفی فقہا نے دو چیزیں اس پہ لکھی ہیں. کچھ فقہا تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم مہر نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مہر کی شادی کی تو مطلب یہ تھا کہ تم اپنی بیوی کو تعلیم دو، اور جب تم لوگ پڑھاؤ گے، تعلیم کو عام کرو گے، پیسے آئیں گے جتنے، تو جتنا بھی مہر مثل ہے وہ اس کو ملے گا. مہر مثل کی تعریف سورہ نساء میں گزر گئی. اور دوسرے فقہا کہتے ہیں، حنفی فقہا ہی، وہ کہتے ہیں پیسہ یا پیسے کے عوض میں جتنا نفع مل سکتا ہے وہ نفع حق مہر بنتا ہے. تو اگر یہ لڑکی اتنا قرآن پاک کہیں سے پڑھتی تو جتنے سے پیسے صرف کرنے پڑتے تعلیم کے لیے، اس نے اپنے پیسوں کو گویا کہ اس تعلیم کو حق مہر میں لے لیا. تو اتنا تھا، لوگ نکاح کرتے تھے، مگر غربت ایسی تھی، اللہ تعالی نے فرمایا ان کے نکاح کرو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اور اللہ اپنے فضل سے انہیں دے دے گا، ان کے فقر کی وجہ سے ان کے نکاح نہ روکو. حدیث میں اور کئی مقامات آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکاح کی ترغیب ہی نہیں دی، بلکہ حکم دیا کہ ان لوگوں کے نکاح کیے جائیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کیا چیزیں ہونی ہیں. خدا جب چاہے گا تو ان کو وسعت دے